جب قرآن شریف میں یہ آیتیں نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر لیا اور قیامت تک یہی دین رہے گی اور ان کو منسوب نہ کیے جائے گی۔ اس آیت کو یہودی لوگوں نے یا نصرانی لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ آیتیں اگر ہمارے انجیل میں ہوتی یا تو ان کے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، زبور میں یا توریات میں ہوتی تو ہم اس دن کو عید منا لیتے۔ یہ آیت جس دن نازل ہوئی تھی، اگر وہ آیتیں ہمارے انجیل میں یا توریات میں یا زبور میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید منا لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کہ یہ آیتیں کب اتری، ہم اس ٹائم پر کہاں تھے، یہ مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتا دیا، یہ جمعے کے دن تھا، عصر کا وقت تھا، ہم جہاد میں تھے جب یہ آیتیں نازل ہوگی۔ تو کیا ہوا، یہ آیتیں کب نازل ہوگی؟ جمعے کے دن نازل ہوگی۔ تو ہمارے لیے جمعہ عید ہو گیا۔ جمعہ کیا ہے؟ عید المومنین ہے۔ سمجھ گیا؟ اس کا معنی سمجھ گئے؟ یہاں پر حدیث میں نہیں لکھا ہے، لیکن میں اپنا دل دماغ سے اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو جمعے کے دن نازل فرمایا، اور وہ لوگ جو یہودی و نصرانی لوگ کہتے کہ یہ آیت ہمارے کتاب میں ہوتا تو ہم اس دن کو عید منا لیتے۔ آج یہ آیت کب نازل ہوئی ہے مسلمانوں پر؟ قرآن میں جمعے کے دن عصر کے وقت جہاد میں تھے، اس ٹائم پر نازل ہوگی۔ تو آج جمعہ کیا ہو گیا؟ ہمارے لیے عید المومنین ہے۔ آج مسلمانوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہمارا عید کیا ہے۔ ہمارا عید تو یہی سمجھتے کہ رمضان مبارک ہے اور بقرعید ہے۔ رمضان میں روزہ رکھنا اور عید کر لینا، اور بقرعید میں عید کر کے آ کے بکرا ذبح کر دینا۔ یہ عید نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ عید نہیں ہے، یہ واجب ہے، واجب نماز ہے۔ دیکھو کتاب کو پڑھ کے دیکھو، رمضان مبارک کا جو خطبہ پڑھتے ہیں ہم، عیدگاہ کو جا کے نماز پڑھتے ہیں، یہ واجب نماز ہے۔ اور بقرعید کی بھی جا کے نماز پڑھتے ہیں عیدگاہ میں، وہ بھی واجب نماز ہے۔ اور جمعے کے دن ہم نماز جمعے میں جامع مسجد میں پڑھتے ہیں، وہ عید المومنین ہے۔ اور اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے دو عید کافی نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ ہم مسلمانوں کے لیے دو عید ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے ہر ہفتہ ہر جمعہ عید ہے، مہینے میں 4 یا 5 جمعہ عید المومنین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بھی سمجھائے کہ وہ تھوڑا سا خرچہ کر کے کتابوں کو لائے، پڑھے، دین کو سیکھے۔ اگر ہمارے ماں باپ نے غریب ہوں گے، ہم کو مدرسہ میں نہیں ڈالا ہوگا، ہم کو پڑھائی نہیں پڑھایا ہوگا، تو ہم کو تو عمر آ گیا، ہم تو پہچانتے، ہم کو علم ہے، ہم تیلگو پڑھتے، ہندی پڑھتے، انگریزی پڑھتے، جس لینگویج میں تم سمجھتے ہے اس لینگویج میں کتاب خرید کے اسلام کیا ہے اور دین کیا ہے، دین کو جاننا چاہتے ہو تو اس کو پوچھو جس نے دین اسلام کو جانا ہے، کافر کیا جانے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔